السلام علیکم، TNN TV کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے $1 ارب کی امداد کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی فنڈ کے 4 رکنی وفد سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیے۔ گورنر نے عمل درآمد نہ کیا تو اسمبلی 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد ہی گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش بھیجیں گے۔ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے، MQM کا اعلان۔ پاک سرزمین پارٹی اور تنظیم بحالی کمیٹی MQM میں واپس۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر رضامند۔ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو ملنے والی امداد سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ 1.5 فٹ برف پڑنے کے بعد کاغان سے آگے سیاحوں کا داخلہ بند۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری، سردی کی شدت برقرار۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ جاپانی وزیر اعظم کا دورہ کینیڈا، کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو سے ملاقات۔ معیشت، تجارت، چین اور روس جیسے امور زیر بحث۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا جاپان کے ساتھ معاشی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آئندہ چند سال بینک آف کینیڈا کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ معاشی ماہرین نے بینک آف کینیڈا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مرکزی بینک نقصانات کے نتیجے میں مواصلاتی چیلنجز کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹورانٹو میں آنے والے دنوں میں سردی میں اضافے کی پیشن گوئی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورانٹو کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کر دیا۔ شدید بارشیں اور سردی شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تناؤ میں اضافہ۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہم شمالی سرحدوں پر صورتحال کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرحدی کشیدگی پر چینی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی خفیہ دستاویزات کا معاملہ، امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے خصوصی وکیل مقرر کر دیا۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ رابرٹ ہر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی امداد کا اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی امداد کے اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی فنڈ کے 4 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء سمیت متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں سعودی عرب کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی امداد کے اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا
کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ $1 ارب امداد کے اعلان پر سعودی عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری $10 بلین تک بڑھانے پر اظہار تشکر کیا تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹس $5 بلین تک بڑھانے پر غور کے فیصلے پر مشکور ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے دوران سندھ میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں سندھ حکومت کی درخواست اور نوٹیفیکیشنز پر غور کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ سندھ حکومت نے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دادو ضلع کی 2 تحصیلوں خیرپور، ناتھن اور مہر میں 15 جنوری 2023 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سندھ حکومت کے خلاف سخت کارروائی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کرانا نہیں چاہتی۔ اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترمیم کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا۔ الیکشن کمیشن نے قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست نامنظور کرتے ہوئے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو کرانے کا حکم دیا، جس کا آرڈر جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو انتخابات کے دوران انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج یا رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کو بھی کہا۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درآمد کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ کے پی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بعد تحلیل ہوگی۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درآمد کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بعد تحلیل ہوگی۔ محمود خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اس وقت تحلیل ہوگی جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اس کے بعد گورنر کے پی کے کو اسمبلی تحلیل کے لیے سفارش بھیج دوں گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے تصدیق کی ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اب اپنے بل سے باہر آ کر انتخابات کی طرف آنا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر گورنر نے سمری پر اسمبلی تحلیل نہ کی تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی، جس کے بعد نگراں حکومت آئے گی اور 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب پی ٹی آئی الیکشن کی طرف جائے گی اور پاکستان بھی عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور مستقبل کے روڈ میپ کے حوالے سے گفتگو کی، جبکہ سیاسی لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی۔ مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار تنظیم بحالی کمیٹی کو ایم کیو ایم پاکستان میں ضم کرنے اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 5 سال سے شہری سندھ کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ داستان 50 سال پرانی ہے۔ 5 سال میں ایم کیو ایم منتشر رہی، حالات بد سے بدتر ہوئے۔ ان حالات میں آواز سے آواز ملانے کی ضرورت تھی۔ کراچی منی پاکستان ہے جہاں ہر زبان بولنے والا بستا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے علیحدہ ہونے والے دھڑے ایم کیو ایم پاکستان میں واپس آ گئے۔ مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار نے تنظیم بحالی کمیٹی کو
MQM پاکستان میں ضم کرنے اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ MQM پاکستان کے کنوینر نے کہا کہ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں نہیں ہونے دیں گے۔ MQM پاکستان کے عارضی مرکز بہادرآباد سے متصل پارک میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت دیگر قائدین نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ خالد مقبول صدیقی نے تمام شرکاء کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں۔ مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ ہم خالد مقبول صدیقی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو پھر پختون، پنجابی اور سندھیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تمام زبان بولنے والے ایک پرچم تلے کام کرنے کو تیار ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم پاک سرزمین پارٹی سے MQM میں ہجرت کرنے آئے ہیں۔ آصف علی زرداری اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ کراچی کو مخالف کر کے بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم دن کے طور پر لکھا جائے گا۔ 14 اگست کو MQM چھوڑ کر گیا، کوئی ذاتی رنجش لڑائی نہیں تھی۔ 3 مارچ 2016 کو اپنی قوم کی بقا کے لیے جو مناسب لگا وہ کیا۔ اس شہر کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ آصف علی زرداری اس پر قبضہ کر لیں۔ آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں، اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ آج ایک منظم اور متحرک MQM کا آغاز کر رہے ہیں۔ MQM کی تقسیم زہر قاتل تھی۔ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر MQM ایک ہونے جا رہی ہے۔ 22 اگست کو ایک لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی گئی۔ 22 اگست کو جب الگ ہو گئے تو پھر ہم کو 22 کے مقدمات میں کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ پورے ملک میں سیاسی کشیدگی اور اقتدار کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہم ایک ہو کر ملک میں قومی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور سندھ کی شہری علاقوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران میں MQM امید کی کرن ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں، ہمارا عمل بتائے گا ہم کیوں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 سال قیادت خالد مقبول صدیقی کریں گے اور اس دوران ہم نوجوانوں کو قیادت کے لیے کریں گے۔ اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MQM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے 11 جنوری کو کابل میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے کل فون پر بات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے 11 جنوری کو کابل میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے کل فون پر بھی بات کی۔ کابل میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دہشت گردی دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ فریقین نے 2 طرفہ سرمایہ کاری تعاون کو وسعت دینے، شراکت داری کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
ترجمان نے کہا کہ رواں ہفتے پاکستان نے جنیوا میں ڈونرز کانفرنس منعقد کی، جس میں عالمی برادری اور مالیاتی اداروں نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو ملنے والی امداد موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ کہیں سرد ہوائیں، کہیں برفباری تو کہیں دھند کا راج ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ کہیں سرد ہوائیں، کہیں برفباری تو کہیں دھند کا راج برقرار ہے، جبکہ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری تھمنے کے بعد شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی سائبیرین اور برفیلی ہواؤں کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ وادی سوات میں مالم جبہ اور کالام میں برفباری جاری ہے۔ کاغان اور ناران میں 1.5 فٹ تک برف پڑنے سے انتظامیہ نے کاغان سے آگے سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا۔ کراچی میں بلوچستان کی شمال مشرقی سمت سے چلنے والی سائبیرین ہواؤں کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، جو دن کے اوقات میں بھی برقرار رہ سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رات کے وقت ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر سکتی ہیں، جبکہ سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ آج بھی شہر کی فضاؤں پر دھند چھانے کے سبب حد نگاہ کم ہو کر 3 کلومیٹر رہ گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مالم جبہ 16، کالام اور مری میں 5 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت زیارت میں -12، لہ -10، قلات -8، گوپس میں -7 سینٹی گریڈ، ہنزا -4 اور مری میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں آج بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ہلکی بارش ہوئی، جبکہ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود ہے۔ کراچی میں یخ وسطی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں آج بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔